السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں روزانہ ہمارے اس چینل سے 10 جہنمی عورتوں کا تذکرہ چل رہا تھا جو کل مکمل ہو چکا ہے۔ ترتیب وار، قسط وار، سیریز وائس روزانہ ایک واقعہ اور ایک عورت کا روز تذکرہ ترتیب وار چل رہا تھا جو اللہ کے فضل سے مکمل ہو چکا ہے۔ آج ان تمام عورتوں کا جو واقعات اور جو تذکرے آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے ان کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ پیش کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے پھر مختصراً ان تمام کا مختصر تذکرہ کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں پھر یاد دہانی ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر جہنم میں بہت سارے واقعات کو دیکھا۔ ان تمام واقعات میں یہ 10 عورتیں بھی ہیں اور یہ وہ عورتیں ہیں اور ان عورتوں کی وہ غلطیاں ہیں جو اس وقت بھی امت کی عورتوں میں موجود ہیں۔ چلیے جانتے ہیں ایک بار پھر کہ ان عورتوں کا جرم آخر کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سزائیں دی جا رہی تھی۔ پہلی عورت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس عورت کا جرم یہ تھا کہ وہ مردوں کے سامنے اور بازاروں میں ننگے سر چلا اور پھرا کرتی تھی۔ دوسری عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے زبان سے باندھ کر لٹکائی گئی تھی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے خاوند کو زبان سے تکلیف دیتی تھی اور ستایا کرتی تھی۔ تیسری عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنے چھاتی سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر دوسرے کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ چوتھی عورت کو حضور نے دیکھا کہ وہ پیشانی اور ہاتھوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ بازاروں میں ننگے سر گھوما کرتی تھی۔ پانچویں عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے جسم کو کھا رہی ہے۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ دوسروں کے لیے میک اپ کر سنور کر سجا کرتی تھی اور لوگوں کی غیبت کیا کرتی تھی۔ چھٹی عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اس کے جسم کو قینچی بنا دیا گیا ہے اور وہ جسم کو کاٹ رہی ہے۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے جسم کے حصوں کو لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھرا کرتی تھی۔ اسی طرح سے ساتویں عورت کو حضور نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے اور وہ اپنی اتڑیوں کو کھا رہی ہے۔ اس کا جرم یہ تھا کہ قدرت کے ہونے کے باوجود، طاقت کے ہونے کے باوجود نہ وہ نماز پڑھتی تھی، نہ وہ غسل کرتی تھی اور نہ وضو کرتی تھی۔ آٹھویں عورت کو دیکھا کہ وہ اندھی، گونگی اور بہری ہو چکی ہیں اور آگ کے صندوق میں بند ہیں اور اس کا بھیجا اس کے سر سے نکل رہا ہے۔ اس عورت کا جرم یہ تھا کہ وہ چغل خوری کرتی تھی اور جھوٹ بولا کرتی تھی۔ اسی طرح 9ویں عورت کو حضور نے دیکھا کہ اس کا جسم خنزیر کا، اس کا سر خنزیر کا اور جسم گدھے کا بن چکا ہے اور اس پر بہت سارے قسم کے عذابات مسلط کیے گئے ہیں۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر سے بغض رکھا کرتی تھی۔ 10ویں عورت کو حضور نے دیکھا کہ اس کی شکل کتے کے جیسی ہے اور بچھو اور سانپ اس کے منہ سے داخل ہوتے ہیں اور پائخانہ کی جگہ سے نکلتے ہیں اور فرشتے اس کو ہتھوڑا مار رہے ہیں۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ حسد کرتی تھی اور لوگوں پر احسانات جتلایا کرتی تھی۔ یہ 10 عورتیں تھیں کہ ان کا دنیاوی جرم کیا تھا، قصور کیا تھا اور آخرت اور جہنم میں ملنے والی سزائیں کیا تھی، جو مختصر بالکل شارٹ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ آپ نے خود نکال لیا ہوگا کہ اس کا نتیجہ اور خلاصہ کیا ہے۔ اس کا نتیجہ اور خلاصہ یہی ہے کہ ہم خود دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ برائیاں اگر موجود ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا احسان اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی
وَلَيَزِيدَنَّكُمْ، اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو ناشکرہ ہوتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ایسے لوگوں کو پکڑ لیتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، 10 قسطیں، 10 سیریز، 10 پارٹ آپ کے سامنے ترتیب وار، نمبر وار بیان کیے گئے۔ آج یہ خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے عرض ہیں۔ خصوصاً ہماری مستورات سے درخواست یہ ہیں کہ ان برائیوں سے خود بھی دور رہیں، اور اگر کوئی مبتلا ہے تو اس کو دور رہنے کی نصیحت کریں، وصیت کریں۔ اور سرپرستوں سے درخواست ہے کہ دیکھیں یہ بچیوں میں یہ مرض تو نہیں پایا جا رہا، وہ بے حیائی کی طرف تو نہیں جا رہی ہے، وہ غیبتوں کی طرف تو نہیں جا رہی ہیں، وہ ننگے ناچ اور ننگے گانوں کی طرف تو نہیں جا رہی ہیں، وہ احسان تو نہیں جتلا رہی ہیں، وہ بالغ ہونے کے باوجود نماز تو نہیں پڑھ رہی ہیں، وہ بازاروں میں سر عام تو نہیں گھوم رہی ہیں۔ ان ساری ٹاپک اور چیزوں کی طرف توجہ دے سرپرست، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بے حیائی سے بہت کم وقت میں ہم سب بچ سکتے ہیں۔ تو یہ 10 واقعات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ آج اس کا خلاصہ مختصر الفاظ میں بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اللہ پاک سے توفیق ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب